جیسے قائد علی جناب فور اللہ خان صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور ایک بار پھر انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ یہ احساس قائم رہے گا اور چلے گا بھی۔ اس کے بعد جماعت اسلامی آزاد کشمیر ضلع راولپنڈی کے امیر اور آج کی اس تقریب کے صدر عطاء الرحمان چوہان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر ہے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب عطاء الرحمان چوہان صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا لله حق جهاده ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم امان اللہ خان صاحب، کنوینر آل پارٹی تربیت کمیٹی، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قائدین اور میرے انتہائی قابل احترام سامعین، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو اپنے قائد محترم امیر جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر جناب عبدالرشید ترابی صاحب جو اختیار شدہ پروگرام کے مطابق بین الاقوامی دورے پہ ہیں، ان کی طرف سے معذرت رکھوں گا آپ کے سامنے کہ وہ ملک میں نہ ہونے کی وجہ سے اس پروگرام میں شریک نہیں ہو سکے۔ اور دوسرے، میں اس بات کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کی حاضری کم ہونے کی سب سے بڑی ذمہ داری مجھ پہ ہے، کیونکہ یہ حال بھی گواہ ہے اور پنڈی کے رہنے والے لوگ بھی گواہ ہیں کہ جب بھی ہم نے پروگرام کیا ہے اس حال کو گھچاگھچ بھر دیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کا ہر شہری مسئلہ کشمیر کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے اپنا سب کچھ بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم جو منتظمین ہیں، ہم جو ذمہ دار لوگ ہیں، جس کو اس پروگرام کو درست طور پر تنوین کرنا چاہیے تھا، پرگت پلان کرنا چاہیے تھا، درست فالو اپ کرنا چاہیے تھا، ہر ساتھی تک بات کو سمجھ چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی۔ اس کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں اور معذرت چاہتا ہوں آپ سب سے بھی، کیونکہ یہ مقدس جہاد جو ہمارے کشمیر کے اندر بسنے والے بھائیوں نے برپا کر رکھا ہے، میرے ان قابل احترام نوجوانوں کا خون جس میں کشمیر کی چپا چپا رنگین ہے، میری ان بہنوں کی جدوجہد کہ جن کی عظمتیں اس راستے میں کام آئی ہے، اور میرے وہ قائدین جو نہ بھارت کے ووٹ سے کبھی دب چکے اور نہ بھارت تک کی کوئی لالچ ان کو اپنے ایجنڈے پر لا سکی، جماعتوں اور بات نے شکوہ کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شکوہ بجا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی جو جھوٹا جو ہر آدمی ملے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابد ہے۔ اسی طرح اس طرح کے لوگوں سے امیدیں رکھنا میرا تو خیال کہ ہمیں تو کسی کو رکھنی چاہیے۔ تحریک آزادی کشمیر کوئی ساتھ میں آسمان پر برپا نہیں کی، تحریک آزادی کشمیر اس دھرتی پر برپا رہی ہے۔ میں اور آپ اس کے گواہ رہے ہیں۔ یہ گزشتہ 60 سال کو دیکھ لیجیے، یہ گزشتہ 20 سالوں کو دیکھ لیجیے، وہ کون لوگ تھے جو اس راستے میں کام آئے؟ وہ کون تھے جنہوں نے اپنے جابوں سے اپنی جیبوں سے سب کچھ نکال کے اس کے اوپر وار کر دیا؟ وہ کون سے لوگ تھے جن کی خواتین نے اپنے زیور اس راستے میں دے دیے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو پیش کر دیا؟ وہ کون تھے جنہوں نے اپنا آج اور کے مستقبل کے لیے قربان کیا؟ وہ آسمان میں اس طرح والے لوگ نہیں تھے، اور اسی دھرتی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ ان سب کو آپ جانتے ہیں، کوئی آپ کو پوشیدہ نہیں ہے۔ جو اس کو تماشا دیکھتا رہا
کی آزادی میں کشمیر کے ساتھ دلچسپی رکھنے والی سے جماعتوں کا ہونا چاہیے. تحریک کے لیے قربانی دینے والی جماعتوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے. تحریک سے فائدہ اٹھانے والے، تحریک کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے والے، تحریک کو اپنے اقتدار کے لیے استعمال کرنے والے، ان کے درمیان کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا. میں ایسے خالی پورے اتحاد تصویریں بنانے والے پروگرام اور اس طرح کسی چیز سے متفق نہیں ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ لبریشن فرنٹ کا جماعت اسلامی جو اتحاد رہی ہیں، بہت سے دفعوں میں ہم نے آپ سے مل کے بہت نقصان بھی کیا ہے، لیکن مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کے نام یاد ہے، کسی نبی کے زمانے میں دو عورتیں ایک بچے پر لڑ پڑی، ایک کہتی ہے یہ میرا ہے، ایک کہتی ہے یہ میرا ہے. تو انہوں نے کہا اس کو کاٹ کے دو ٹکڑے کر لیں تو جس کا تھا وہ ٹھیک ہے مانو، ٹھیک ہے چلو یہ اس طریقے سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کشمیر پر پڑی ہے تو دونوں نے کہا ہے جماعت اسلامی اور لبریشن فرنٹ یہ جان ہے. گزشتہ کئی سالوں سے جب ان کے درمیان تقریب تھی تو میں کارکن کے طور پر یہ سب کچھ دیکھتا رہا. مجھے بھی اس پر تکلیف تھی، یقیناً لبریشن فرنٹ کے ساتھیوں کو بھی اس پر تکلیف تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت نے یہ فرق سکھایا ہے کہ تحریک کے لیے قربانی دینے والے، تعلیم کے لیے کوئی لاقت رکھنے والے اور اس درد سے دلچسپی رکھنے والے اور اقتدار سے دلچسپی رکھنے والے لوگ شدید ترین اختلافات کے باوجود بھی ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ سکتے ہیں. گزشتہ 10-12 سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. اور آج ملزم مجاہدین کے ساتھی اور جناب امان اللہ خان صاحب ایک ہی کتاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سمجھتا ہوں میں آپ کے چہرے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتا ہوں کہ 101 اختلافات کے باوجود میں محترم امان اللہ خان صاحب کو اس تحریک آزادی کا قائم مانتا ہوں. اور میں مظفر آباد نہیں، سری نگر کے ہر سفر کے لیے کفن باغ سے نکلنے کے لیے تیار. یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کے حکمران اور یہ مقبوضہ کشمیر کے حکمران یہ عوامی نمائندے نہیں ہیں. یہ اس طرح کیے جاتے ہیں کو بغیر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب جانتے ہیں کشمیری قوم کسی کے غلام نہیں ہے. آزاد کشمیر کے لوگ کسی کی مٹھی میں بند نہیں ہیں. یہ سب لوگ تحریک آزادی سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں. ان سب لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. آزاد کشمیر کا شہر کی کوئی گاؤں ہے جس کا کوئی بچہ اس تحریک میں شہید نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر فرد جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے اٹھنے کے لیے تیار ہے. کچھ لوگوں نے بعض مسائل میں ہمیں اس پر جھگڑا گیا ہے کہ بجلی، پانی، نوکری، اسکول، سڑک جو کوئی مسائل سے دی جاتی ہے تو ضرور اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی مسائل سے نہیں دی جاتی بلکہ یہ اپنے دادا جی کے گھر سے دیتے ہیں، ساتھ ساتھ خود کے اس پہ پرچیاں لگاتے ہیں. اس طرح کی کچھ پریشانیاں لوگوں کو ضرور ہے، لیکن جس دن ہم آزادی کے ساتھ تنظیمیں مشترک ہو کر میدان میں نکلیں گے یہ پوری قوم جو ہے وہ انشاءاللہ آزادی کے ساتھ جماعتوں میں خوش کرو گی. راول پنڈی کی حالت میں آج یہ اعلان کر دیتا ہوں انشاءاللہ میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے، میں اپنی جماعت کے کارکنان پر بھروسہ کرتے ہوئے، میں آزادی پسند جماعت کے کارکنوں اور قیادت پر بھروسہ کرتے ہوئے آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد راول پنڈی میں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ہونے والا کوئی پروگرام ایسا نہیں ہوگا جس کو کوئی کام کہہ سکے. انشاءاللہ اس کے لیے ہم ایسے لوگوں کی طرف کبھی نہیں دیکھیں گے جو بدلے نہیں، جنہوں نے آج تک اس راستے کو کوئی کام نہیں کیا. ہم انشاءاللہ کشمیر کے ان لوگوں کی طرف دیکھیں گے جو ہر وقت قربانی دیتے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پنڈی اسلام آباد میں بسنے والے کشمیری ان کا فرق سری نگر سے زیادہ ہے، ان کا آزادی مشکل ہے، ان کا وسائل مشکل ہے اور صورت حال سے آگاہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پنڈی اور اسلام آباد کو سری نگر، بڈگام اور بارہمولہ بنانے کی ضرورت ہے. اور میں نے اپنی جماعت کے ساتھی سے اس بات کو ڈسکس کیا ہے اور ان سب نے مجھے اس بات کا پورا یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کا ہم پنڈی اور اسلام آباد کو انشاءاللہ سری نگر بنائیں گے. وہاں سے ہونے والے ہر ظلم کے اوپر استعمال کریں گے اور اس تحریک آزادی کشمیر کو پوری دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے انشاءاللہ جو ہمارا کردار ہے ہم ادا کریں گے.
کے گھر جائیں گے، ہر ساتھی کے دل پر دستک دیں گے اور تمام آزادی جماعتیں جو ہے ان کے قائدین سے بھی گزارش کریں گے، ان کے کارکنان سے بھی گزارش کریں گے کہ آئیں ہم اپنے جھنڈوں کو کچھ کے لیے سمجھو کر لیتے ہیں، ہم اپنی شخصیات کو کچھ عرصے کے لیے پس منظر میں لے جاتے ہیں، ہمارا ایک ایجنڈا آزادی، حق خود ارادیت اور اپنے بھائیوں کے ساتھ